بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور دو لالچی مزدوروں کا نہایت دلچسپ واقعہ۔ اس واقعے سے مکمل طور پر محظوظ ہونے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں شدید قحط سالی آ گئی۔ قحط کے اثرات سے گرد و نواح کے لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی علاقے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کی خانقاہ بھی واقع تھی۔ ان کے مریدین بھی فقر و فاقہ سے نڈھال ہو گئے، جن کی حالت مرید غوث پاک کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے از راہ ہمدردی اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھوک اور افلاس سے بچانے کے لیے ایک ترکیب سوچی کہ گاؤں میں جو ایک نشیبی جگہ تھی وہاں پر مٹی ڈلوانی شروع کر دی اور ایک تالاب بنوانا شروع کر دیا۔ کافی لوگ مزدوری حاصل کرنے کے لیے باہر سے مٹی لا کر تالاب میں ڈال کر یومیہ 2 درہم مزدوری حاصل کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح تمام گاؤں کے لوگوں کی قحط سالی خوشحالی میں تبدیل ہوتی گئی۔ حضور غوث پاک کے ان مرید کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر مزدور کو مزدوری کے طور پر 2 درہم اپنے مسلح کے نیچے سے نکال کر عطا کر دیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ ایک دن تمام مزدوروں میں سے 2 مزدوروں کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ بہت لالچی انسان تھے۔ شیطان مردود نے ان کو اپنی چال میں پھنسا لیا۔ ان دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ پتہ نہیں اللہ کے ان نیک بزرگ کے مسلح کے نیچے کتنا بڑا خزانہ دفن ہے کہ آپ ہر روز اتنی بڑی رقم نکال کر مزدوروں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، مگر وہ رقم ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ آج رات ہی زمین کھود کر یہ مسلح والا خزانہ نکال لیں اور راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رات گئے بما ساز و سامان آپ کی رہائش گاہ کی طرف رخ کیا۔ وہ آپ کے کمرہ مبارک میں جب پہنچے اور مسلح کو ہٹا کر مسلح کی جگہ کو کھودنا شروع کر دیا، وہ دونوں دل ہی دل میں بہت خوش تھے کہ آج تو ہم بہت امیر ہونے والے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ دونوں کھدائی کرتے جاتے اور ان کی پریشانی اور حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا، کیونکہ کافی کھدائی کرنے کے بعد بھی ان کو وہاں سے کسی خزانے کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ الغرض وہ کسی بھی قسم کا خزانہ ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ ملنا بھی کیا تھا، اگر کوئی خزانہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ آخرکار مایوس ہو کر ان دونوں نے کھدائی والی مٹی کو اسی گڑھے میں بھر کر برابر کر دیا اور اس جگہ کے اوپر پہلے کی طرح مسلح بچھا کر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ ناظرین، پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد وہ دونوں لالچی مزدور جب دوسرے مزدوروں کے ساتھ دن بھر مزدوری کر کے شام کو معاوضہ حاصل کرنے کے لیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حسب معمول سب کو مزدوری ادا کی۔ جب آپ سب کو مزدوری ادا کر رہے تھے تو آپ حسب معمول سب کو مزدوری ادا کر رہے تھے، لیکن جب ان دونوں کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تم دونوں کو میں سب سے آخر میں مزدوری دوں گا۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ وہ مزدوروں کے اوپر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں سن کر سخت فکر مند ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان دونوں کے درمیان اشاروں میں باتیں ہونے لگیں اور خوف کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ دل ہی دل میں ایک دوسرے کو ملنے والی سزا کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ کتنی سخت ہوگی۔ شاید انہیں کوڑے مارے جائیں گے یا شاید انہیں اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اتنے میں حضور غوث پاک کے مرید وہ بزرگ تمام مزدوروں کو مزدوری دے کر فارغ ہو چکے تھے اور آخر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں مزدوروں کو بلایا۔ وہ دونوں مجرمانہ انداز میں دبے پاؤں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ سب لوگ دیکھ
کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کو باقی مزدوروں کی طرح 2 درہم مزدوری کے بجائے 4 درہم عنایت فرمائے، تاکہ دوسرے مزدور بھی اعتراض کرنے لگے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے کہ حضور والا، ان دونوں نے دن بھر ہمارے ساتھ کام کیا ہے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے عوض ان کو نوازا جائے، مگر پھر بھی آپ نے کرم نوازی کی حد کر دی، براہ کرم اس کی وجہ بھی بتا دیں کہ ہمیں تو حسب سابق 2 درہم مزدوری ملی اور انہیں 4 درہم، آخر کوئی تو ایسی وجہ ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ انہوں نے دن بھر تمہارے ساتھ کام کیا، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ رات بھر بھی کھدائی کی، ارے یہ بیچارے تو رات بھر مٹی کھودنے میں لگے رہے جب تم سب لوگ سو رہے تھے، اس لیے یہ دگنی مزدوری کے مستحق ہوئے۔ حضور غوث پاک کے مرید کے اس اظہار حقیقت پر وہ مزدور شرم سے پانی پانی ہو گئے اور سخت شرمندگی کے عالم میں زاروں قطار روتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ انہوں نے سچے دل سے اپنی غلطی پر معذرت چاہی۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں سے کوئی شے مخفی و پوشیدہ نہیں ہوتی، البتہ نظر کرم کرتے ہوئے چشم پوشی یا پردہ پوشی فرما لیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد ان دونوں مزدوروں کو حضور غوث پاک کا ایسا فیض ملا کہ وہ دونوں بھی اللہ کے برگزیدہ ولی بنے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔